خدا کی قسم ماں باپ کی دعائیں بچوں کو زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہیں. حق ہے، حق. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہنچا دیتی ہیں. سب جانتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے پائے کے بزرگ، اتنے پائے کے بزرگ، رب نے وہ کمال چہرے میں بخشا جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. یہ کس کا معاملہ ہے؟ بابا فرید گنج شکر کا معاملہ. ایک کا دعویٰ ہو گیا ایک دن کورٹ میں کہ یہ قید کیا جائے انہیں. کہا کیوں؟ کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب پیش کیا گیا نا، چہرے پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا. جج نے کہا ان پہ مقدمہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے. جج نے کہا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وکیلوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے. کہا ہاں. کہا ذرا ہم بھی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو دکھاؤ چہرہ. جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہا نہیں جج صاحب چہرہ نہ دیکھنا ورنہ فیصلہ ہی بدل جائے. جج نے کہا ہم بھی تو دیکھیں اس چہرے کو، یہ کمال ہے کہ نہیں. کہا فرید ذرا کپڑا تو ہٹاؤ. جیسے کہ بابا فرید کے چہرے سے کپڑا اٹھا گئے، جج کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوڑے دوڑے گھر آئے، مسکرا کے کہتے ہیں ماں کمال ہو گیا، تیرے بیٹے پہ یہ مقدمہ ہوا ہے، جو اسے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. ماں نے کہا فرید تو کیا کمال ہے؟ یہ تیرا نہیں یہ میرا کمال ہے. کہا یہ تیرا کیسے؟ کہا بیٹے جب دنیا سو جاتی ہے میں سجدے میں سر رکھتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ذمہ داری ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرے، خالی استاد کا کام نہیں ہے. آپ کی بھی ذمہ داری، آپ کے بھی اپنے کام. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ محنت کیا کریں. یہ اتنے بچے آ کے بیٹھے، ایسا نہیں ہے. دین کوئی لیمینیشن ہے، قرآن کوئی سافٹ ویئر تھا جو 2 گھنٹے میں اپڈیٹ ہو. چارپائی پہ لٹایا صبح کو حافظ جی بن گئے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. کئی سال تک محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے قرآن سیکھتے ہیں. اور صرف اس میں انہی کی محنت نہیں ہے، انہی کی قربانیاں نہیں ہیں، باپ کی بہت بڑی قربانی. حق ہے. یہ طلبہ بھی میری بات اب غور سے سنیں، باپ کی بہت بڑی اس میں محنت شامل. حضرت جی باپ کا بیٹے سے رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے، کتنا بھی تھک کے شام کو 10 روپے کے انگور لے کے گھر میں آئے، بچے توڑ کے قدموں سے لپٹ جائیں نا ساری تھکن اتر جایا کرتی. بے شک بے شک. اگر بیٹا یہ کہتے نا ابا مجھے نئے کپڑے پہننے ہیں، وہ باپ شام کو لے کے آئے بیٹا سو چکا ہو، وہ بی بی سے کہتا میرا عبد الرحمان کدھر ہے؟ کہا سو رہا ہے. کہا اٹھاؤ نا. کہا صبح دیکھ لیں گے. کہا نہیں ابھی اٹھائیے، ہم ان کی پسند کی چیز لائے ہیں. بچہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور نئے کپڑے دیکھ کے جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، ابا اس مسکراہٹ پہ 1000 بار قربان ہو جاتا ہے. 1000 بار قربان ہو جاتا ہے باپ بیٹے کی ایک مسکراہٹ کے لیے. اور ماں جو 3 بار اٹھ کے بیٹے کو چیک کرتی ہے، رات بار بار اٹھ کے بیٹے کو دیکھنے جاتی ہے. سردی کے موسم میں مائیں کتنی بار کمبل اور چادر درست کرتی ہے کہ میرا بیٹا سو رہا ہے، کہیں ہاتھ تو نہیں کھلا ہے اس کا، کہیں پیر تو نہیں کھلا ہے. لیکن یہ اتنی محبت کرنے والے لوگ، خدا کی قسم باپ کا پیار، ماں کا پیار اپنی جگہ، بہن کا پیار بھی بڑا انوکھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیمری منڈیا سے ہمارے چچا آئے ہیں تقریر سننے کے لیے. اللہ جزائے خیر دے، محبتوں کا اللہ صلہ عطا فرمائے. توجہ ہے نوجوانوں، انہیں دیکھ کے تھوڑا حوصلہ آیا تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے نا تو ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اب آپ نہ بھی سنیں گے میں ان چچا کے لیے انشاءاللہ 15 منٹ بولوں گا، کیونکہ بڑی دور سے چل کے آئے ہیں. موبائل آپ نہ دیکھو، ہم دیکھنے کے لیے کافی ہے. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ بہن نرالا پیار ہوتا ہے، انوکھا پیار ہوتا ہے. لڑتی ہے نا ہم سے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہنوں کے بھائیوں سے. کبھی جھاڑو لگانے کے اوپر جھگڑا،
کبھی بستر سمیٹنے کو لے کے جھگڑا، بہن نے پوچھا لگایا، بھائی جوتے پہن کے آ گیا، دھکا دیا، پیچھے ہٹ، دکھتا نہیں صفائی کی ہے؟ اس نے چادر لگائی، تم آئے کود کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، میں نے محنت سے بستر سے بنایا تھا، انسانیت کی طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا، پھر جھگڑا۔ کبھی بہن چولہے پہ روٹی بنانے بیٹھی ہو، بھائی پہلی روٹی لے کے بھاگ جاتا ہے، پھر جھگڑا۔ وہ کہتی بننے تو دے، یہ اتنی محبت ہے، اتنا پیار۔ لیکن جس دن خیال قرآن کا آیا ہے، جب بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، مشکل سے 7 یا 8 سال یا 10 سال، جس عمر میں بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے، بہن کی شفقتیں چاہیے، بھائیوں کی محبتیں چاہیے، باپ کی نظر کرم چاہیے، اس عمر میں جب یہ بچے گھر سے نکلتے ہیں، کبھی نظریں جما کے دیکھنا یار، ماں کی آنکھیں برستی ہوتی ہیں، بہن بھی روتی ہوتی ہے، کبھی دوپٹے سے کاجل سوارتی ہے، کبھی سرمے کو سوارتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی پیار سے بلائیں لیتی ہے۔ جب بھائی رخصت ہوتا ہے، بار بار اپنی طرف موڑ کے متھا چوم رہی ہے، ماں کو دیکھو تو سہی، کتنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن سب کچھ گوارا ہے۔ طلبہ اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ماں زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں رو رہی تھی، لیکن باپ کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ خبردار کبھی آنکھ کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، تم نہیں جانتے ہو باپ گھر کا مضبوط پلر ہوتا ہے، ایسا نہیں سے درد نہیں ہے، یہ بھی روتا ہے لیکن سامنے نہیں روتا، کبھی کمرہ بند کر کے روئے گا، کبھی کھیت میں بیٹھ کے روئے گا، کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کے روئے گا۔ ایسا نہیں ہے اسے تیری یاد نہیں آتی ہے، اس کو بھی تیری یاد ستایا کرتی ہے، اس کو بھی تیری یاد رلایا کرتی ہے، یہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی قسم تو نہیں جانتا ہے، جب یہ تھک کے آتا تھا اس نے ڈاکٹروں کی دوائیاں نہیں لی، لاکھوں روپے کے بستر میں نہیں لیٹا، یہ تو تیری مسکراہٹ سے ٹھیک ہو جاتا تھا، تیرے چند جملوں سے اس کی تھکن اتر جاتی تھی۔ کبھی یہ فیصلہ نہ کرنا باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے، اور یار تجھے کیا پتا ہے یہ کتنی راتوں میں اٹھ کے رویا ہے، اسے کتنی بار تیری یاد آئی ہے، لیکن سب کچھ اس نے دین کے لیے قربان کیا، محبتیں لٹائی قرآن کے لیے، شفقتیں لٹائی قرآن کے لیے، یہ پیار بانٹ دیا قرآن کے لیے، ماں نے ممتا لٹا دی قرآن کے لیے، بہنوں نے پیار چھوڑ دیا قرآن کے لیے، صرف یہ تمنا تھی جا اور خالی نہ آنا، جب پلٹ کے آئے تو قرآن کی دولت سینے میں لے کے آنا۔